کہ جب ہم مسلمانوں کو دی تھی تو کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہو تم ساری دنیا میں. آپ دیکھیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کس کے لیے کہا تھا؟ ہم وہ امت ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تو کیوں ڈالی کہ میں یہ دیکھوں کہ تمہارا عمل اب کیسے ہوتا ہے نا. تو ہمارا عمل دیکھنے کے لیے آپ دیکھیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اب یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 248 کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. اور میں نے کہا تھا اس کو انڈر لائن کر لیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ اس کے اندر ہے. فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو. اس کو بھی انڈر لائن کیجیے گا، ایمان والے ہو. یہ دو چیزیں میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ نمبر 1 یہ کہ اس میں دلوں کا چین ہے، اور نمبر 2 یہ اس میں کس میں بڑی بڑی نشانیاں کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں. اس زمانے میں بنی اسرائیل میں بات ہو رہی ہے نا. اب آپ آئیے سورت کس کے اس میں ہم کون سی، آئی تھنک سورت البقرہ آیت نمبر 57 آئی تھنک، کیونکہ میں نے لکھا ہے اور میں نے کیونکہ میں اتنا ادھر ادھر لکھتی ہوں، لیکن پھر بھی اب آپ ایک کام کیجیے گا، گوگل میں نا صرف اس کا تھوڑا سا حصہ ڈال دیجیے گا، انشاءاللہ یہ آیت آ جائے گی. یا ایھا الناس، اب اپنے لیے اب غور کرنا ہے. یا ایھا الناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں یا مومنوں یا کوئی ایسی بات. یا ایھا الناس، تمام انسانیت کو پکارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. قیامت تک جو لوگ آئیں گے، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، ایک نصیحت، ایک ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دیتی. موعظہ پتہ ہے اس نصیحت کو کہتے ہیں، تمہارے پاس آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے. اور اس والی آیت میں جا کے دیکھیے گا کہ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک کے لیے کہ یہ شفاء لما فی الصدور، بالکل وہی بات نہیں لگ رہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے. شروع کا حصہ کیا تھا؟ تمام انسانیت کو پکارا. اور آخر میں کیا کہا کہ اس میں تمہیں ہدایت چاہیے نا، اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے ہو نا کہ وہ راستہ ہمیں دکھا دے یا رب العالمین جو جنت کی طرف جانے والا ہے. دنیا میں رحمتیں مانگتے ہو نا کہ یا اللہ بڑی پریشانی ہے، یا پاک پروردگار سمجھ نہیں آ رہی، اپنی رحمت نازل کر، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے ہے. اور اس آیت میں جا کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ جو بنی اسرائیل کو کہا بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو وہ تابوت سکینہ آج ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے. اسی میں سکون ہے، اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں عزت اس میں ہے، آخرت میں عزت اس میں ہے. قرآن کو چھوڑیں گے تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہجورہ کا لفظ ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو the day of judgment کہے گا کہ یا پاک پروردگار انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. قرآن ہمارے لیے شفاعت بنے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا پاک پروردگار انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. تو کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر. بس اللہ سے دعا کرے کہ آج ہمیں اپنے تابوت سکینہ کی سمجھ آ جائے تاکہ ہم یہ بات کو سمجھ سکے کہ اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن پاک از اے وے آف لائف. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کی ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارا چین ہے. اس کو چھوڑ کے ہم بالکل آج ذلیل و خوار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن پکڑا بھی ہوا ہے، کیا پڑھنا آتا ہے ٹھیک طرح سے؟ باقی کوئی لینگویج سیکھنے کے لیے تو ہماری جان جائے کہ اگر انگلش کا ایک لفظ غلط پڑ جائے، بول جائیں تو شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی ہے. بچے کریکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں یہ کیا بول رہے ہو. اور ایک قرآن کی لینگویج کو سمجھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتے ہیں میرا کیا مطلب ہے. میری کوشش کچھ نہیں ہونی، بس جو پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ پڑھ لیتی ہوں. اللہ اکبر. تو چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ہم کر رہے تھے سورہ یونس آیت نمبر 75، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے ایک ایک آیا میں آنیسٹلی اتنے سبق ہیں کہ اگر ہم سمجھنے والے ہو جائیں، اگر ہم سیکھنے والے ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک آیا ہی ہماری زندگی بدلنے کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہو جائے گی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 75. اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. اب یہاں پہ بعدہم کو دیکھیے کہ بعدہم کس کے بعد، کہ ہم نے پہلے بھی یہ آیا پڑھی تھی آیت نمبر 74 میں ثم بعثنا من بعدہ رسلا. تو اس میں کیا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد جو جیسے اور نبی آئے تھے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جو پورے آتے جا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جتنے بھی نبی آ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت لے کے آ رہے تھے. تو لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا ان پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور جنہوں نے مانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا کر دی. اور پھر کیا ہوا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو کہاں پہ بھیجا؟ بنی اسرائیل پہ بھیجا تھا. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ان کے نبی آ رہے ہیں. دونوں نبی الا فرعون، یہ کس کی طرف آئے ہیں؟ ابھی فرعون کی طرف. اور یہ نبی کس کی طرف آئیں گے؟ بنی اسرائیل کی طرف. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دے کے کس کو بھیجا تھا؟ فرعون کو، و ملئہ اور اس کے سرداروں کو، بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا. تکبر کیا تھا؟ نہیں مانے. وہ تو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں. تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو وہ جو قوم تھی نا وہ مجرم تھی. جرم کیا تھا ان کا؟ فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیات سے تکبر کیا تھا. آج آپ دیکھیے کہ وہ تو ایک معجزہ دے کے بھیجا تھا نا. آج ہمارے پاس آیات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہے نا. یہ قرآن کی ایک ایک آیا ہمارے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایک ایک آیا پہ ہمارا عمل کدھر ہے؟ ہم کیا قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ہمارا اس میں کمپیریزن جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ تکبر کیسے ہوتا ہے. کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے میں ہم پیچھے جب ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا، میرے سے یہ نہیں ہوگا، یہ تو میں ایک کہاں اللہ کا حکم اور ایک کیا بندے کی خواہش. تو فاستکبروا بآیاتنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم ہی مجرم تھی، وہ لوگ ہی مجرم تھے. تو آج ہم اپنے آپ کو اسی اینگل سے دیکھیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں تکبر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ تکبر آخر کیا ہے. آج کے دور میں ہم تو فرعون نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ بات نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرعون کو کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہنے کی کہ تکبر کیا تھا؟ تو تکبر کس اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں میری ذات میں تو وہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت نمبر صحیح بخاری 4918، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر وہ بندہ جو برے اخلاق والا ہے. اللہ اکبر، برے اخلاق والا. بعض لوگوں کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے آنیسٹلی، حالانکہ مسلمان ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تو منہ ہی نہ لگو. اکثر یہ بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے نا، نہیں اس کے تو منہ ہی نہ لگو، یہ تو بےزتی کر دے گا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ کیسی بات کرنی ہے. بعض لوگ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں اور اتنے فورس کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی، وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ اپنی عزت ہی بچاتا رہ جاتا ہے. وہی بات رسول اللہ نے فرمایا، برے اخلاق والا اور تکبر کرنے والا، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں. تو پھر بخاری کی حدیث 5783، رسول اللہ غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. آپ اس کو تھوڑا سا اگلی حدیث سے تھوڑا سا اور سمجھ آئے گی. یہ مسلم کی حدیث ہے 2085. اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائیں گے. کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے. آپ آج دیکھیے کہ اکثر کیا برائڈل کے ڈریسز میں آپ یہ ذرا دیکھیے، اتنا لمبا برائڈل کا ڈریس پیچھے سے چلتا آتا ہے. اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ کسی اور کے ایسے نہ ہو. اس شان سے میں جاؤں کیونکہ میری شادی ہے، میں دلہن ہوں، کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. وہ تو دلہن ہے نا، اس کو چھوڑیں. پھر ہم اپنے کپڑوں پہ آتے ہیں. میں تو آخر دلہن کی ماں ہوں، دلہن کی ماں ہوں، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میں ایسے. ہر ایک ماشاءاللہ، ہر ایک تو نہیں کرتا، میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں. اللہ نہ کرے، یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے. اور یہ پتہ ہے کیا، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل کے اندر
کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لگوں، میں ایسی لگوں، میں ایسی لگوں. بہت سے آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا جب یہ والی حدیث کے بعد کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری تہمت جو باندھتے ہیں نا تو اس کا کونا جو ہے وہ زمین پہ لٹک جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تو ان میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے. مطلب تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے یا میں میرے جیسا کوئی اور نہ لگے. یہ بڑی بات ہے سوچنے کی. اور پتہ ایک اور میں پہلے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، 91 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر اسی لیے اس چیز کو تو نکالنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ اکبر نہیں، تکبر نہیں کرنا. تو آپ ایک پھر ٹیسٹ کرتے ہیں جب بھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس ٹیسٹ میں لے کے آیا کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہیں ایسا تو نہیں میں ایسے کر رہی ہوں تو یہ، کیونکہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے نا وے آف لائف بن جاتی ہیں چیزیں اور ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. تو پھر ہم ایک ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزاریں. نمبر یہ کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ بیٹا، اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ جو تھا نا کہ لباس لٹکنے کا، یہ وہ آدمی جو ہے نا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے گھٹنے اوپر ٹخنے، ان کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. مطلب ٹخنوں سے نیچے ان کا جو بھی اگر تہمت باندھی ہے یا انہوں نے ڈریس پہنا ہے یا جو بھی ان کا ہے تو وہ نظر آنے چاہیے، ہے نا. عورت کے لیے اس کو کور کرنا ہے، عورت کا سطر ہے وہ، ٹھیک ہے. اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے. یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، اٹس ویری کامن. اور آج کل کمبخت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائے کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل بچی ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں اور ہم نے جو کپڑے پہنے، لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں، نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے. پینٹس آج کل پاکستان میں تو مارکیٹ میں جاؤ کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا. پینٹ مینس کہ وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے. ایک آنٹی بیچاری میرے جیسی کوئی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ تو سطر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تم نماز پڑھ رہی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا. ان کا تو عادت ہی یہ ہے. ایک تو ہر جگہ پہ ایسی آنٹیاں کمبخت آ کے ہمارا بھی پارٹی خراب کر دیتی ہیں. یہ تو کمبخت میں ویسی بول رہی ہوں نا. مطلب کوئی بھی آپ اپنے دل کا حال اس لہجے میں پھر آپ اپنے دل کا حال دیکھیں، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ ان کو کیا پتا فیشن کا، ان کو کیا پتا ایک پینڈو سی آنٹی اور آ کے میری جان کھا رہی ہے. سوچئے گا. نمبر 2 یہ کہ اگر ہمارے کسی غریب رشتہ دار نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ان کے گھر میں شادی ہے اس نے انوائٹ کیا ہے، اور کسی امیر رشتہ دار ہم مڈل میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے انوائٹ آتا ہے تو ہمارے دل میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک لالچ ادھر جانے کے لیے، اور ادھر کیا جانا ہے، اچھا پیسے بھیج دیتے ہیں. اگر بہت بھی ہوا نا پیسے بھیج دو، کوئی چیز بھیج دو، بس کہنا بہانہ کر دینا میں نے نہیں آنا، میرے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ اب سارا وقت ایسے ہی کرتے رہو، ہے نا. نمبر 3 یہ کہ اگر ہمارے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سب کے بچے ایسے ہوں، اگر ہمارے بچے ہمیں آ کے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل تو میڈیا ہے اور وہ جان بھی لیتے ہیں، اور ایسے بچے جو بہت ماشاءاللہ جاننا چاہتے ہیں، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ مام جو آپ کر رہے ہو نا دس از ناٹ رائٹ. فار ایگزامپل صدقہ دینے میں ہمیں پرانے زمانے کی عادت ہے نا، ہماری مائیں 7 دفعہ کر کے تو پھر صدقہ دیتی تھی. اب آپ کر رہے ہو، آپ کا بچہ کہتا ہے مام دس از ناٹ رائٹ، ڈونٹ ڈو دس، یہ تو مطلب یہ غلط ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز. اور آپ سوچیں مجھے بتائے گا یہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بدتمیز ہو گیا بچہ، مجھے بتا رہا ہے. تو کوئی بھی، یہ تو میں نے ایسے ریگولر اگزامپل جو میرے اور آپ کی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. آپ کسی بھی اگزامپل پہ اپنے آپ کو، یہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، ایک سانچے کے اندر ڈالتے جائیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے جائیں کہ اس سچویشن ڈالیں اس کے اندر، اور دیکھیں کیونکہ ہم نے اپنے اندر سے یہ تکبر نکالنا ہے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو بھی نکالنا ہے، کیونکہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ اکبر. تو آئیے جناب ہم واپس آتے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، کیونکہ آیات لے کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو نہیں مانا، ان کو تکبر کیا. فلما جاءہم، تو جب آیا ان کے پاس الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، تو انہوں نے کہا،
इन्ना हाजा लिसाहरुन मुबीन, कि ये तो खुला जादू है। अब क्यों कहा उन्होंने ये खुला जादू है? क्योंकि वो ये चाहते थे, उस जमाने में जादू का बड़ा रवाज था। जादू क्या होता है कि दिखाया, एक करतब दिखाना, जैसे कहते हैं दिखाया जी, अब कबूतर निकल के बाहर आ गया है तो अब देखो, या तो कुछ भी नहीं था तो ये जिंदा हो गया, तो ये चला गया, तो करतब दिखा रहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो, क्योंकि उनके पास दो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौजज़ा दिए थे ना, एक असा था और दूसरा वो जो यद बैदा, जैसे हाथ डालो बाहर निकालो तो चमकता हुआ नजर आएगा। वो दो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मौजज़ा दिए थे। और मौजज़ा ऐसे क्यों दिए थे? क्योंकि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मौजज़ा दिया था ना, वो उस जमाने में जो चीज उनकी बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि ये तो जैसे तरक्की में बहुत बड़ी चीज होती थी। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब का जमाना था, लोग बहुत उन्होंने तरक्की कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए मौजज़ा दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मुशरिकीन मक्का थे ना, मक्का के लोग, वो दूसरों को समझते थे जाहिल है ये, क्योंकि वो फसाहत और बलागत में कमाल का उनको उसके अंदर था, कमाल था उनका, कि उसके मुताबिक फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का मौजज़ा दिया कि एक आयत भी लेके, पहले सूरा की बात होते होते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आयत ही ले आओ इसके मुकाबले में। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का वहां पे रवाज था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए कि जब वो जादू लेके आएंगे, मुकाबला होगा, तो उसको कैसे खत्म करना है और लोगों के सामने दिखाना है। दैट वाज द रीजन कि जब वो जादूगर आए थे, दे वर द टॉप ऑफ द जादूगर थे, तो वो जब अपना मौजज़ा लेके आए थे, जो सांप बन गए थे, जब उन्होंने रस्सियां फेंकी थी, तो इस जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा अपना फेंका था, तो वो अज़दहा बन गया था और खा लिया था उन्होंने सारे सांपों को। तो जादूगरों को फौरन समझ आ गई थी कि ओहो, ये जादू नहीं है, क्योंकि उनके पास द पीक ऑफ द पीक जादू था ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो उन्होंने क्या कहा, फलम्मा जाअहुम, जब आया उनके पास हक, तो उन्होंने कहा कि ये जादू है, ताकि लोगों को ना लगे कि ये कोई ऐसी बात है, उसकी अहमियत खत्म करने के लिए। और कहा मूसा ने अतकूलूना लिल हक़ी, कि क्या तुम कहते हो हक को, लम्मा जाअकुम, जब वो आया तुम्हारे पास, अस्सिहरुन हासा, कि क्या ये जादू है, तुम इसको जादू कहते हो। वला युफ्लिहु साहिरून, के साहिर जो जादूगर हैं वो तो फलाह ही नहीं पा सकते। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जादू के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने आपको वो जो नोटिफिकेशन भेजा था उसमें मैंने आपको जादू के बारे में थोड़ा सा कहा था कि मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी गलत फहमियां होती हैं जादू के बारे में, कि हर एक को तो ये लगता है ना, अल्लाह ना करे कि मुझ पे जादू हो गया या कुछ भी। तो अब जादूगर क्या करते हैं कि ये शैतान और जिन्नात से हेल्प लेते हैं, नंबर 1, ठीक है। और फिर वो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वो ऐसी चीज, मतलब जादू सीखते हैं जो उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है और उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाती है। कुरान में जब अल्लाह ने फरमा दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई। अब नंबर 2 ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, उनसे जादू सीखते हैं जिसके जरिए वो मियाँ बीवी के माबैन तफरीक, अलहदगी पैदा कर देते हैं। ये आया जो थी, ये हारूत मारूत जो आए थे ना, 2 फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये उसके बारे में थी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब हमारे ज़हन में याद है कि फरिश्ते जादू सिखा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों जादू सिखाया, जो कि कर ही रहे हैं कि वो मियाँ बीवी के अंदर तफरीक डाल रहे हैं। ये उस कौम की आजमाइश थी। और ये फरिश्ते जो है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जब लोग इनके पास सीखने आते थे तो ये कहते थे कि हमसे ना सीखो, हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, राइट। तो सीखते क्यों थे? अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि मियाँ बीवी के अंदर तफरीक करने की वजह से, और क्यों तफरीक हो जाए, ताकि वो घर टूटेगा तो फिर क्या होगा कि उसके जो बच्चे हैं ना उस घर के, वो बिखर जाएंगे, आने वाली पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। क्योंकि जिस घर में जैसे तलाक हो जाती है, बच्चे होते हैं या हस्बैंड फौत हो जाते हैं, तो बच्चे, देखिए जब घर टूटता है ना, तो जो बच्चे हैं ना वो बेचारे बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो जादू से क्या कर रहे थे। अच्छा, अब आगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या जादू असर करता है। तो अब ये देखिए, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो किसी को इस जादू से नुकसान नहीं दे सकते सिवाय अल्लाह के हुक्म के। तो अब हम क्या सोचे कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देते हैं कि जादू का असर हो जाए, या ये बीमार हो जाए, या पागल हो जाए? तो ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी तुम्हें, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर सारी उम्मत भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाए तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। मुकद्दर में लिख दिया है ना। तो मुकद्दर में अगर लिखा हुआ है, तो आपने कितनी दफा मैंने आपको ये पढ़ाया ना कि तकदीर जो है, हमारी दुआ जो है ना, वो तकदीर से लड़ पड़ती है। तो दुआ का हथियार तो अल्लाह ने दे दिया।
اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت پوری امت بھی جمع ہو جائے, سارے لوگ, سارے جادوگر, سارے کچھ اس میں آ جاتے ہیں نا. ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں. اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا, میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر انہوں نے کی حفاظت کے لیے رکھا تھا, اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا. تو سارا کچھ تو ہمیں پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا, آیت الکرسی پڑھنی ہے, پھر معوذتین پڑھنی ہے, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے, ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونک مارنی ہے, اور پھر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے اپنے کر دینا ہے, پھیر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, بہت زیادہ وہ نہیں کر سک رہے تھے, تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے کہتی تھی کہ آپ مار دیں, اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی. اب میں اپنے یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں, تو مشکل کیا ہوتی ہے, اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے, یہ نہیں کرنا, بدعت نہیں, یہ غلط ہے, وہ ایسے والی چیزیں ہوتی ہیں. الحمدللہ وچ از گڈ آلسو. اچھا میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جب وہ, کیونکہ وہ صبح شام یہ پڑھتے تھے, تو ایسے کہ آپ پڑھتے ہو نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ ایسے کر کے تو پھیر لیا کرو. ان کا کیوں پھونک کیوں مارنی ہے, کوئی اسلام میں اس کے نہیں ہے, میں پڑھ لیتا ہوں کافی. ایسے نہیں سنا ہے. دیکھیں میں پھر ان کو حدیث پوری جا کے دکھائی, پھر جا کے انہوں نے کہیں یقین کیا, وچ از ویری گڈ الحمدللہ. کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کہہ دو یقین کر لیں. اسی لیے میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں, میں آپ کو سارا بتا رہی ہوتی ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر جاتے ہیں, آپ ایک لفظ بھی وہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شروع کا, تو آپ کی پوری حدیث نکل آتی ہے. اور قرآن 360 آئی تھنک اس کا ایپ جو ہے امیزنگ ایپ ہے, اس میں بھی آپ کو بہت سی ہیلپ مل جاتی ہے, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا جی, اب دوسرا آگے جا کے دیکھیے کہ جادوگر جو ہے اس کی خصلت کے بارے میں متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اچھا جی, اب یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ جادوگر کا وہ لوگوں سے شرک کیسے کرواتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پتہ ہے ویک کہاں پہ ہوتے ہیں, جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں, اسپیشلی جب ہمارے لو ونس بہت بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں, اس وقت آنیسٹلی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ میں ہم آ کے کئی دفعہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں جہاں بھی امید لگتی ہے نا کہ کسی نے نیبر نے بتا دیا, کوئی پتہ لینے آیا تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو تم پتہ فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہ ایسے کرتے ہیں, تو وہ یہ دم درود کرتے ہیں, وہ یہ دیتے ہیں, وہ یہ دیتے ہیں, اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اس وقت اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ کرتے کیا ہے جادوگر, کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو شیاطین کو خوش کرنا ہوتا ہے نا. اور وہ لوگوں کو وہم یہ ڈالتے ہیں کہ آنے والا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے نا, اس کے وہ بیماریاں اور اس کے حالات وہ جانتے ہیں, جو کہ وہ جنات سے ہیلپ لے کے وہ ان کو بتاتے ہیں. تو ان کو جو جاتا ہے نا اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھا ان کو کیسے پتا ہے کہ میں نے ایسے کیا, ان کو کیسے پتا ہے. اور وہ جب کچھ چیزیں میچ کرتی ہیں تو پھر وہ 100% ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اپنا ایمان بھی واپس ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانا اور اولاد میں وہ کرنا, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اب ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی, کاہن کے پاس گیا, اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچا سمجھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور اس کی تصدیق بھی کی, تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و شریعت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر دیا, کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا. اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا, ہمارا پاکستان میں تو ہر گھرانہ آلموسٹ مسلمان کا ہے, کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی. ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں محلے میں وہ جو آنٹی ہے نا وہ جادو کرتی ہیں, وہ تو تعویذ کنڈا بھی دیتی ہیں, تو وہ یہ کرتی ہیں, تو وہ یہ کرتی ہیں. اللہ اکبر, پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرتا. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے, وہ کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو حضرت عمر کہا
کہ جب وہ کسی گورنر کو بھیجتے تھے نا تو حکم نامہ یہ جاری کرتے تھے کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو. یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. شریعت بنا دی تھی انہوں نے کہ جہاں پہ کوئی جادوگر مرد یا عورت نظر آئے اس کو قتل کر دو. مطلب یہ حکومت کا کام ہے نا, ایسا نہیں کہ ہر ایک جائے اور اس کو قتل کر دے جی میں نے اس لیے کیا ہے. مطلب کیونکہ وہ تو حکمران تھے. تو آج ہمارے حکمران دیکھ لینا کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا, اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں مطلب جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا, جو جادو کرے گا یا جادو سیکھے گا, تو اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے. پھر بھی کوئی سنتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ بھی جہاں جہاں جو ٹاپک آتا ہے وہ تھوڑا سا آگاہی ہو جاتی ہے تو ہمارا الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ آیات بھی ہوتی ہیں, ہمارے پاس احادیث ہوتی ہیں. جب بھی ہم نے کسی کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کو سامنے رکھا کریں, وہ آیات کو سامنے رکھا کریں ان کے کہ دیکھیں قرآن کی اس آیا میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو پتہ سننے والے پھر سن لیتے ہیں. اگر صرف ہم اپنی بات کرتے ہیں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی, اب آئیے آیت نمبر کیا ٹائم ہوا ہے 49, ہاں ابھی تھوڑا سا 10 منٹس ہیں. آیت نمبر 78, آیت نمبر 78 سورہ یونس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قالو, انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرعون نے اور اس کے مالا جو اس کے سردار تھے انہوں نے اجیتنا کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہمیں عما وجدنا علیہ آباءنا کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے تو اس لیے ہمارے پاس آیا کہ تو ہمیں اس سے پھیر دے. آج بھی یہی بات ہے, آج بھی یہی بات ہے. میں اپنی ذات میں دیکھوں, آپ اپنی ذات میں دیکھو, ہمیں جب کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہے ہم یہ نہ کریں. امی تو ہم نے تو ساری وہاں, میری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی, نانا بھی ایسے, ہمارے گھر میں تو دادا دادی بھی ایسے کرتے, پھوپھیاں بھی کرتی ہیں, خالائیں بھی کرتی ہیں, تو تمہیں کیا نیا دین ہے. وہ تو اتنے نیک تھے ماشاءاللہ, تہجد گزار بھی تھے, تو اگر ان کو نہیں پتا تھا تو تمہیں یہ نیا دین سکھانے آگے چلو جی, ایسے کہہ کے ہم بالکل ایسے کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ پہلی امتوں نے بھی یہی کیا تھا. واللہ سٹیج وہی ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک سٹیج وہی ہے, کردار بدل رہے ہیں, زمانہ وہی ہے, دن اور رات کا پھیر وہی ہے. کوئی دن لمبا زیادہ اور چھوٹا نہیں ہوا اس کے بعد, آدم علیہ السلام کے بعد وہی دن رات ہیں. انسان بدل رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں اتنی ترقیاں کر کے ہم تو اتنے کامیاب ہو گئے, اور اب کیا یہ قرآن پاک پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں. ان کی ترقیاں دیکھیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا. آپ دیکھیں فرعون کے زمانے میں جو ممی بناتے تھے نا, جو مر جاتا تھا اس کے اوپر وہ جو بھی چیزیں لگا کے اس کو سیو کرتے تھے, آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیسے کرتے تھے. اس قوم کا پڑھے, وہ قوم عاد و سمود کا پڑھ کے دیکھیں کہ پہاڑوں میں 100 کمروں کے گھر جو بنے تھے آج بھی نشانیاں ہیں. آج ہم بنا سکتے ہیں. ان کے پاس کون سی کرینیں تھی. ہم سمجھتے کہ ہم نے کر لیا ہے کچھ ایسے کہ اتنی ترقیاں چاند پہ پہنچ گئے. تو ہم تو قرآن تو اس زمانے وہ لوگ تھے, ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں تھی, ان کے لیے نازل ہوا تھا لما فی الصدور, ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. بھول جاتے ہیں, اس کو چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آئے گا. واللہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات آپ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد سے جو ہم چلے آ رہے ہیں, جو ہم نے سیکھا ان سے یا جو بھی ہم کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں پھیر دینا چاہتا ہے. وَتَكُونَ لَكُمَا تاکہ ہو جائے تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑائی فی الارض زمین میں, کہ تمہیں بڑی امپورٹنس مل جائے, لوگ سمجھے کہ بس ہم اگر تمہارے پیچھے لگ گئے تو ساری قوم تمہارے پیچھے لگ جائے گی, تو تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو. وَمَا نَحْنُ اور نہیں ہے ہم لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ کہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریشی مکہ کے پاس گئے تھے پیغام لے کے, تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یہ مطلب کیا مطلب ہمارے جو آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں تو وہ کیا غلط تھے. ایگزیکٹلی سیم چیز اس وقت بھی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے تمہیں مان لیا, تمہیں کیا چاہیے, تمہیں حکومت چاہیے, چلو ہم اس کا بھی پارٹ دے دیں گے, عورتیں چاہیے ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے, یہ چاہیے مال چاہیے وہ بھی دے دیں گے, لیکن اس بات کو نہ کہو, اس بات کو چھوڑ دو کہ اللہ واحد ہے. کیونکہ مکہ کے دور میں تو 3 ہی چیزیں تھی نا, توحید پہ کام ہو رہا تھا, رسالت پہ کام ہو رہا تھا اور آخرت پہ کام ہو رہا تھا. تو ان کو یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے کہنا بند کر دے. اور وجہ کیا تھی, کیونکہ اب ان کے جو دادا تھے اس کی وجہ سے وہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سک رہے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں وہی نا, آج قرآن کو جب ہم سوچ کے پڑھتے ہیں نا, جب ہم اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ آ کے ہمیں وہ کہتے ہیں نا, بولنا بھی ڈر لگتا ہے کہ تھپڑ ہی پڑ رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو آیت نمبر 79 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال فرعون اور کہا فرعون نے اتونی
ईतोनी कि लाओ मेरे पास बिकुल्ली साहिरिन अलीम, हर जादूगर माहिर को। वो जो मैंने आपको बताया ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनका ये तो जादू है, और फिर उसने क्या कहा कि नकारा पूरे शहर में ये अनाउंस कर दो कि जो बहुत माहिर है, जो जिसको जादू का मतलब टॉप इल्म है ना, उसको तुम छांटी करके कि उनमें से जो भी जादूगर आते हैं उनको तुम लेके आओ ताकि ये मुकाबला करवाएं। और जब जादूगर आए उसके पास तो क्या कहा था कि उन्होंने कि आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो भी, कि उन्होंने आते ही जो कहा था कि फिर हमारे लिए उसमें क्या है, हमें क्या इनाम मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अगर मतलब तुम हरा देते हो इसको तो फिर तो तुम्हें मैं अपने बहुत मुकर्रब लोगों में, जो आज से महल के अंदर जो होते हैं ना मैं मुकर्रब लोगों में तुम्हें शामिल कर लूंगा, मतलब उनको इनाम मिलेगा, क्योंकि फ्री में तो नहीं कर रहे थे ना। तो अब उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 80 में, फलम्मा जाअ अस्सहरतु, और जब आगे जादूगर कौला कहा लहुम उनसे मूसा ने अलकू मा अंतुम मुल्कून, के अब तुम डालो जो तुम डालने वाले हो। अब मजे की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो यहाँ पे ये कहा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, उससे पहले क्या था, जब इन्होंने नकारा पूरे शहर में अनाउंस करा दिया अब जादूगर आ गए, तो उन्होंने दिन भी सिलेक्ट किया कि जो वो दिन था जैसे हमारा ईद का दिन होता है ना, उस तरह का एक दिन था जिसमें ये सारे इकट्ठे होते थे, पूरे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे। तो उन्होंने फिरौन ने कहा कि उस दिन ये मुकाबला होगा ताकि सारे लोगों के सामने एक दफा पता चल जाए कि मूसा जो है वो झूठ बोल रहा है। तो अब यहाँ पे उन्होंने वो दिन भी मुकर्रर कर लिया, अब जादूगर भी आ गया। अब सोचो सारे लोग जरा इमेजिन करें कि वो देख रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जादूगरों को कहा कि तुम डालो जो तुम करना चाहते हो, तुम जादू दिखाओ जो कर रहे हो। फलम्मा, पस जब अलकौ उन्होंने डाला, कौला कहा मूसा ने, माँ जी तुम भी ही अस्सहर, कि ये जो तुम लेके आए हो चीजें तो जादू है पूरे का पूरा। इन्नल्लाह सयुबतिलहु, अल्लाह सुब्हानहू तआला बातिल कर देगा अनकरीब। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुफसिदों का अमल जो है उसको नहीं संवारता। अब मैंने आपको जादू का पूरा पहले समझा भी दिया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए जादू का तोड़ जादू से नहीं होता, जादू का जो तोड़ है वो कुरान से ही होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात से ही होगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सयुबतिलहु, के बातिल कर देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला अनकरीब। गौर से इसको भी अंडरलाइन कर लें ताकि आप इसकी डेप्थ को समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको नहीं संवारता उनके काम जो मुफसिद होते हैं। वयुहिक्कुल्लाहुल हक्का, कि सच्चा साबित कर दिखाया अल्लाह ने हक को, बिकलिमातिही, अपनी कलिमात से, अपने मोजज़ात से, वलौ करिहल मुजरिमून, कि अगरचे मुजरिमों को ये बहुत नापसंद हो। अब यहाँ पे मुजरिम किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वही लोग जिन्होंने फस्तकबरू भी आयातिना, वहां भी हमने मुजरिम का पढ़ा था ना कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, तकब्बर करते हैं, अल्लाह की आयात पढ़ के भी अमल नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, मैं तो कहीं ज्यादा समझदार हूं, मेरी जिंदगी मुझे पता है कैसे गुजारनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी छोटी छोटी चीजों पे थोड़ी मुझे पकड़ना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़े कोई मसरूफ है ना कि हमें छोड़ देंगे ऐसे। अल्लाह अकबर, क्या टाइम है जी, 2-3 मिनट रह गए हैं। चले अगली आयत इंशाल्लाह आई होप हो जाएगी। आयत नंबर 83, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फमा आमना, तो बस बात मानी, लिमूसा, मूसा की, इल्ला, मगर जुर्रियतुम मिन कौमिही, कि जुर्रियतुन मतलब कुछ चंद नौजवानों ने, मिन कौमिही, उसकी कौम से। अला, क्यों, अला खौफ मिन फिरौना, फिरौन के खौफ से, व मलाही, और उसके जो सरदार थे। तो आज देखिए कि सिर्फ चंद लोग ईमान लाए थे फिरौन की कौम से, जिसमें आता है कि हज़रत आसिया उनकी बीवी, जब उन्होंने देखा था और उनको ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका सीना खोल दिया, उसमें वो ईमान लाई थी। एक मशाका थी जो उनके घर में वो जो बाल बनाती थी और संवारती थी, उसके वो ईमान ले आई थी। अल्लाह अकबर। तो के ये और कौन था, वो जो चंद ये बताया कि चंद नौजवान लाए थे, हाँ, और एक और था जो खाना पकाता था, इसका बावर्ची था। तो कुछ ही लोग थे। तो क्यों ईमान नहीं लाए थे? क्योंकि वो फिरौन से डरते थे, वो हुकूमत में था ना, और वो बड़ा जालिम था। आज भी आप देखिए कि सच बोलने से क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों हम पीछे हट जाते हैं। आज के दौर में भी हुकूमत जो है, आप देखिए कोई भी हुकूमत, मैं किसी वो सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, मुसलमानों की बात कर रही हूँ, कहीं पे भी आप कोई ऐसी बात करते हैं तो हुकूमत के डर से आप सच भी नहीं बोल सकते। कई दफा आपको ये डर लगता है, और अगर बोला तो फिर वो जो जुल्म करते हैं ना, वो भी दिखाते हैं, वो भी जाहिर कराते हैं कि देखो हम इस लेवल का जुल्म करेंगे कि तुम्हारी जुबानें बंद हो जाएंगी। कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ और होता रहेगा। आप देखिए क्यों मुसलमान आज पिट रहे हैं, क्यों हम इतने जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हम कभी सोचे तो सही,
آج بھی آپ دیکھیے کہ حق کی بات کرتے ہوئے ہم ہی جو آپ سوچے، فار ایگزامپل میں اپنی ذات کی بات کروں کہ پاکستان جاتے ہوئے ہائے نہ ابھی نہ جانا، وہ تو یہ ہو جاتا ہے، وہاں تو ایئرپورٹ پہ بھی پکڑ لیتے. کیوں پکڑتے ہیں؟ تم نے کبھی کوئی بات تو نہیں ایسی کی ہوئی ہے، کوئی اس کو تو لائک نہیں کیا ہوا، فلاں کے بارے میں تم نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی تھی. ڈرا کے عام بندے کو بھی ڈرا کے جو بتائے نا ایسے لوگوں کو. دیکھیں میں آنیسٹلی چلے چھوڑے، اب آپ سب کو پتا ہے ساری بات کا، تو ہم اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ کیا تھا کہ فرعون کے خوف سے اور اس کے جو سردار تھے ان کے خوف سے کہ چند ہی لوگ اسلام لائے تھے. اور جو اس نے دکھایا کیسے تھا، جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ظلم کرتے ہیں اور وہ دکھاتے بھی ہیں، کہ اس نے اپنی وہ جو مشاکہ تھی اس کو بلایا، اس کو کہا کہ وہ اس کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کہتے کنگھی گری تو اس نے جب اٹھایا تو بسم اللہ کہا، تو اس نے کہا کہ تم کس کا مطلب، تم کیا میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے باپ کا بھی وہی الہ ہے جو میرا الہ ہے یا تمہارا الہ ہے، وہ الہ ایک ہی ہے. تو اس بچی نے جب اپنے باپ کو بتایا تو اس نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو اس نے وہاں پہ بڑی بہادری سے کہا کہ ہم سب کا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو فرعون نے اس کو کہا کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم سب کا، تمہارا بھی اور میرا بھی الہ ایک ہے. تو اس نے ایک کڑائی نہیں ہوتی بڑی سی دیگ سمجھ لیں منگائی، اور اس کے اندر تیل ڈال کے جب اس کو اتنا پکایا کہ وہ جب اس حالت میں آ گیا کہ وہ برننگ حالت میں آ گیا، تو اس کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو جلتی ہوئی کڑائی میں پھینکا. اور ایسے تو مصطفیٰ یہ وہاں پہ ہوا تھا کہ جب اس کا آخری بچہ جو اس کی گود میں تھا جب وہ رہ گیا نا، تو یہ تھوڑا سا گھبرا کے پیچھے ہٹی، ایمان تھوڑا سا، اللہ اکبر. میں کہتی ہوں قصہ پڑھنا آسان لگتا ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے ذرا دیکھیں. ہم تو میرا خیال ہے ابھی کڑائی منگانے کا حکم ہی دیا ہوگا تو ہم پہلے سے بھاگ جائیں گے کہ جو آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے کیا کیا تھا، وہ بچہ جو ہے نا، اس نے یہ اپنی ماں سے بولا تھا کہ ماں تو ایسے پیچھے نہ ہٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ورڈز میں نے لکھے تھے، ہاں ماں بے خوف و خطر اس میں کود جا، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے. تو وہ بات سن کے پھر اس نے اپنے آپ کو بھی اس آگ میں، اس تیل کے اندر ڈال دیا تھا. تو اتنا ظالم بادشاہ تھا. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے یفتینہم، کہ وہ فتنے میں ڈال دے انہیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون جو ہے وہ زمین میں بڑا ظالم اور بڑا سرکش تھا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا ظالم اور سرکش تھا. آپ سوچیں کہ وہ کیسا ہوگا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والا تھا. دیکھیں ہم سب کے پاس نا، میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حد مقرر کی ہے. نہ کرنے والی حدیں بہت چھوٹی ہیں اور کرنے والی حدیں بہت بڑی ہیں. ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو نہ والی حد ہے نا وہ کدھر ہے. جب ہمیں وہ پتہ چل جائے گا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی ہم کوشش کریں گے اگلی کلاس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ مصرفین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کہیں ہم حد سے گزرنے والوں میں نہ ہو جائیں. کیونکہ مصرفین جو ہوتے ہیں نا وہ ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حدیں کراس کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو ظالم ہے نا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں. ظالم جو ہے آپ دیکھیں مظلوم کا، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، مطلب وہ کچھ بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دہریا ہو جاتا، کچھ بھی نہیں مانتا، پھر بھی مظلوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے. ہم یا تو فرعون کی بات پڑھیں نا، فرعون کا ظلم تو اپنی جگہ، آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں ملکہ ہوں نا اپنے گھر کی، ایک ہسبینڈ اینڈ ایک وائف ہے، کہیں میں اپنی رعایا کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتی ہوں. ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو میں عمل کر رہی ہوں اور کروا رہی ہوں کہ نہیں کروا رہی. تو یہ یہاں کا فرعون تو قوم پہ بادشاہ تھا نا، میں اپنی اولاد پہ بادشاہ ہوں اور وہ ملکہ ہوں. ملکہ کہہ کے اچھا لگ رہا ہے. تو اینی وے انشاءاللہ جی اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ذات پہ ایک ایک آیا کو لے کے دیکھیں اور ہم اپنے آپ کی کریکشن کر سکیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، واللہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمیں 70 80 90 سال مل گئے تو بھی کیا ملا، آخر میں تو دردوں والی حال ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ وہ عمر ملے جس میں بچے ہی اناؤنس کراتے پھرے مسجدوں میں کہ ہماری آسانیاں ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چلتا پھرتا ہم لوگوں کو لے جائے اور ایمان پہ لے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا وقت ہمارے پاس ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے. کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا جو لذت ہے نا، آنیسٹلی وہ پتہ ہے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بدل رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحے لمحے کا جو سرور ہے نا وہ آپ کو ایک اور لیول پہ لے جاتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی. دنیا ویسی واللہ اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا بھی راضی کر دیتے ہیں.
شروع میں مشکل ہوتی ہے وہ کیونکہ آزمائش بھی چڑھ رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ جی صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن جب آپ ایک دفعہ صبر کر جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ بندہ اللہ کا ولی اگر قسم کھا لے کسی بات پہ تو اللہ اس کی وہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جی وہ ولی کو خاص نہیں ہوتے، آپ بھی میں سے کوئی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھتے ہوئے آگے گزرتے رہیں۔ بہت ہی خوبصورت ریمائنڈر کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ ترمذی کی حدیث ہے 1999 جس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر سکو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا نصف حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر سکو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر سکے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی دعا کا سارا حصہ درود و سلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری ہر پریشانی اور مشکل سے نجات کا باعث ہوگا اور تیرے گناہوں سے بخشش کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ